السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ وہیں پر جو دوسری طرف کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا۔ پھر 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہے اور دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو کوئی کفار مدینے کی طرف حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ پھر آخر مدینے کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کی قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھدی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے؟ اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے؟ یہ 6 ہفتوں تک مدینے کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا، یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینے میں پہنچ گیا۔ پھر یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے امر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے آقا، آپ مجھے اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں ڈال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو۔ آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا، جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔
تو یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی اس کے وار کو اپنے ڈال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار اور کیے۔ آپ نے اس کے تینوں ہی وار کو روک دیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈال کو توڑ دیا۔ پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھی مرحب کے کندھے پر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی شروع ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رات کو سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی۔ آپ کو اس مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے، تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ اس میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا، اے علی، جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش آ جاتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے میں مین دروازہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دیا اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ دیا۔ صحابہ اکرام سے کہنے لگے، آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا تقریباً 600 صحابہ اکرام اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر سارے صحابہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا، وہ دروازہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔